ہیلو السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل اسپاٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ انکل، جس قسم کے معاملات، جس قسم کے حالات چل رہے ہیں پاکستان میں، ایک مصیبت زدہ جو ہے وہ ملک نظر آ رہا ہے پاکستان۔ آج کے اس دور میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ آپ کس طرح سے اس قوم کو موٹیویٹ کریں گے؟ جی انکل۔ جی جناب، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ موٹیویشن تو ہمارا سمجھ لیں فیوریٹ مضمون ہے، فیوریٹ ٹاپک، کیونکہ اگر آپ موٹیویٹ ہیں تو آپ زندہ ہیں، اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنا اسکول، اپنا بستہ بند کر دیا ہے اور آپ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں موٹیویشن پر آج اپنی قوم کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ چار الفاظ جو میں نے سیکھے ہیں زندگی میں اس پہ بات کروں، کچھ ریفرنسز سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا 4 یا 5 ایسے چھوٹے جملے جہاں سے آپ کو ایک خاکہ مل جائے گا، اس کے بعد میں اس کو ایک تصویر میں تبدیل کروں، ایک مضمون میں تبدیل کروں۔ نمبر 1، رب العزت زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ریلیجیس ہارمنی، دنیا کے تمام مذاہب کا اتفاق زندہ باد، انسانیت کی خدمت زندہ باد۔ یہ میں نے آپ کو 4 یا 5 جملے کہے جہاں سے آپ کا دن صاف ستھرا دن، پازیٹیو دن، اچھی توانائی کے ساتھ آپ کا، اچھے ایمان کے ساتھ آپ کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو موٹیویشن کی جو موٹر ہے، آپ ان 5 جملوں میں جو میں نے آپ سے کہے، آپ اس کو غور سے سنیں، ویڈیو میں ضرور سنیں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، اس کو آپ ضرور سنیں۔ ویور سے میرا خاص پیغام ہے اپنے ملک کے ینگ بچوں سے، جن کا ہم نے فیتھ ڈیولپ کرنا ہے، جن کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ تو دوسری جنریشن، تیسری جنریشن کے لوگ ہیں، آگے جا رہے ہیں، آپ لوگ پیچھے نہیں جا رہے، آپ لوگ آ رہے ہیں، ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو سیکھنا ہے۔ تو موٹیویشن کا تعلق ایٹیٹیوڈ سے۔ تو اب میں ایک عظیم کتاب کا جو ایک انگلش رائٹر نے لکھا ہے اس کا ریفرنس دوں گا۔ موٹیویشن کی ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ۔ یہ کتاب آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ انگریزی نہیں آتی، اس کا ترجمہ پڑھ لیں اردو میں، کیونکہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی آ گیا۔ جیف کیلر کی کتاب ہے۔ ابھی میں آپ کو کچھ اور ریفرنسز بھی دوں گا موٹیویشن پر، لیکن اس کتاب کو یاد رکھیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے عادت ڈالیں صبح جلدی اٹھنے کی۔ جو بندہ بستر چھوڑ سکتا ہے نا، وہ دنیا فتح کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے لیے میرا اپنا موٹیویشنل فریز ہو گیا۔ جو بندہ بستر چھوڑ سکتا ہے وہ دنیا فتح کر سکتا ہے۔ آپ تو ابھی کام پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، صبح دکان پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، صبح شہر پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ ایرنڈس کرنے ہیں، آپ نے کچھ گھر کا کام کرنا ہے، کچھ اپنے قوم کے لیے کرنا ہے، کچھ اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، کچھ اپنے اسکول کے لیے کرنا ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو خوشی اور انرجی پیکٹس میں ملتی جا رہی ہے، جس نے آپ کے آرگنزم کو مضبوط سے مضبوط ترین بنانا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک آبجیکٹو، آپ کے پاس ایک گول ہے، اس دن کا ایک مقصد ہے، اس پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے آپ کا موٹیویشن شروع ہو گیا۔ ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ صبح آپ نے اٹھتے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج آپ نے جو کام کرنا ہے اس کام نے ہونا ہی ہونا ہے۔ قرآن پاک کا ریفرنس دوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گمان سے قریب۔ اس سے بڑا موٹیویشنل فریز کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر انٹرنیشنل کتاب میں ریفر ہوا حضرت عیسیٰ کا قول کہ بھائی آپ کے گمان سے اللہ اتنا ہی قریب ہے جس طرح ہم نے آپ کو اپنے قرآن کا انٹرپریٹیشن کر کے بتایا۔ کیا فریز تھا وہ؟ What you think about you become. What you think about you become. I was forgetting in English, but I got this tip from Tahir right now. حضرت عیسیٰ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام. What you think about you become. مطلب جو آپ سوچیں گے وہ آپ بن جائیں گے. اس سے بڑی کوئی طاقت ہو سکتی؟ وہ اللہ کا نور ہے, وہ اللہ کی طاقت ہے جو آپ میں آتی ہے. کیونکہ آپ کا درجہ بھی تو کچھ کم نہیں ہے. آپ کو اللہ نے اپنا نائب بنایا. یار آپ نائب تو بنو. علامہ اقبال, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. واہ اقبال, کیا شان ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اقبال زندہ باد. وہ بد نصیب پاکستانی ہے جو اقبال کا مطالعہ نہیں کرتا. تو تم نے جھک مارنا ہے, موٹیویٹ ہو گئے. کیا پڑھ کے موٹیویٹ ہو؟ اس شعر نے تمہیں ایک گیدڑ سے شیر میں تبدیل کر دی, طائر لاہوتی میں تبدیل کر دی, شاہین میں تبدیل کر دی. یہ اقبال نے آپ کو وہ دیا. آپ اس کو نہیں پڑھتے. یار یہ کیوں ایسا کر رہے ہو اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے قوم کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک بدتمیز آدمی نظر آ رہا ہوں کہ آپ کو صبح سے شام تک میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں, آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہوں, آپ کے خلاف اپنی ویڈیوز میں سب الفاظ استعمال کر رہا ہوں. آپ نے اپنے آپ کو بیٹے اتنا گرا دیا ہے کہ ہمیں آپ کی شبیہ نظر نہیں آتی. خاندان میں وہ ہارمنی نظر نہیں آتی. ریلیجن میں وہ دوسرے مذاہب کے لیے وہ پیار نظر نہیں آتا. ہمارا ایک عام جملہ ہے, وہ سالہ عیسائی, وہ سالہ ہندو, وہ سالہ یہودی. یار تم تقریباً گالی دے رہے ہو دوسرے انسان. ایسا کیوں کرتے؟ وہ بدھ مت کو ماننے والا اور سدھارتھا کی شان ہے. کیا تھا؟ موٹیویشن دے گی. موٹیویشن پہ بات چل رہی. پرنس تھا, شہزادہ, ٹھکرا دیا اس نے. باپ کے بعد بادشاہ بنتا. 16 سال کی عمر میں اللہ اس کو وہ شعور دیتا ہے, وہ نور دیتا ہے. ایک دن محل سے باہر نکلتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے دنیا میں اتنی سفرنگ ہے. کوئی کوڑ کے مرض سے مر رہا ہے, کوئی بیماری سے کسی کو قتل کر دیا گیا, کسی کے ساتھ ناجائز حرکت کر دی گئی, کسی عورت کے ساتھ ظلم ہوا, کسی بچے کے اعضاء کاٹ دیے گئے. تو سب اس نے جب یہ دیکھا 16 سال کی عمر میں رو پڑا. باپ سے جا کے کہا بس والد, میرے پیارے والد معاف کر دے, میں نے بادشاہ نہیں بننا, میں نے جانا ہے اور اپنے رب سے یہ پتہ کرنا ہے کہ جو میرے سوالات ہیں, جو میری تحقیق ہے, اس کا جواب مجھے چاہیے. تو وہ بدھ مذہب کا بانی بنا. آج سے 5000 سال پہلے وہ مذہب دنیا میں آیا. یہ بھی آپ موٹیویشن کے طور پر استعمال کریں. اس نے کہا ہائی لیول آف کانشیسنس. ضمیر کو اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ اس پہ ایک دھبا نہیں لگ سکتا. ہائی لیول آف کانشیسنس, یہ آپ کی موٹیویشن, روحانی موٹیویشن کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کا ہر ایکشن, آپ کا ہر کام اس لیول کا ہونا چاہیے جس سے دوسرے کو آپ کے عمل سے تکلیف نہیں پہنچے. جو چیز کنسٹرکٹ ہو سکتی ہے. کوسٹاریکا کے ایک پریزیڈنٹ کا موٹیویشنل فریز دیتا ہوں, بہت عظیم جملہ ہے, آپ اس کو پسند کریں. You can only construct with peace. جب اس کو نوبل پرائز دیا گیا اوسلو میں 1988 میں, آسکر آریس, ڈاکٹر آسکر آریس, ہارورڈ کا پروفیسر, کوسٹاریکا, اس سے کہا گیا آپ کے پاس کوئی اوپینین ہے؟ آسکر آریس صاحب, آپ تو اتنے موٹیویٹڈ انسان ہیں, آپ نے سینٹرل امریکہ کے, ساؤتھ امریکہ کے کچھ ملکوں میں ڈائریکٹ
انٹرپشن کر کے ان کے مسائل کو سالس کے حیثیت سے حل کرنے کی کوشش کی. آپ نے تو کمال کر دی. ہم تو آپ کے ایڈمائرر ہیں. کیا موٹیویشن ہوگا اس کا چیزوں کو حل کرنے کا؟ دوسرے ممالک نے اس کا اپنا لوہا دوسرے ممالک میں اس نے بنوا لیا تو انہوں نے اس کو پیس کا انعام دے دیا, نوبل پرائز دے دیا. اس سے کہا آپ کا کوئی اوپینین ہے, آپ کچھ کہنا چاہیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو چلا دینے کے لیے, لوگوں کو زندگی سے محبت کرنے کے لیے. تو اس نے کہا دنیا کے تمام کانفلکٹ کے خلاف اس جیسا پیارا جملہ میں نے سنا نہیں. یو کین اونلی کنسٹرکٹ وتھ پیس. اردو میں آپ کو سنا کہ آپ صرف اور صرف ترقی کر سکتے ہیں امن کے ساتھ. اس کا راج زندہ باد. تو ایسے ایسے لوگ آئے دنیا میں. حضرت عیسیٰ ہمارے عظیم پیغمبر, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم پیغمبر, حضرت موسیٰ عظیم پیغمبر, حضرت نوح, حضرت شعیب, یہ سب روحانی لیڈر تو تھے, لیکن انہوں نے موٹیویشن پر سب سے زیادہ کام کیا ہے اپنے قوم کو صحیح راستوں پہ لانے کے لیے. ان سے مشقت بھی کروائی, ان کو امتحانات میں بھی ڈالا, ان پہ تھوڑی سی سختی بھی کی, ان کو اللہ کا پیغام بھی سنایا, ان کو سزا و جزا کا کانسیپٹ بھی دیا, ان سے محنت بھی کروائی, انہیں انعامات بھی دیے. تو وہ ساری چیزیں موٹیویشن کا حصہ ہے. تو آپ کو انشاءاللہ اس پر یہ چھوٹا سا تعارف سمجھیں. میں جیسا آپ کو شروع میں کہہ گیا 4-5 جملے, 2-3 جملے اور آپ کو دیتا چلوں. بھئی دیکھیں, آپ نے اپنے دن کو صبح جلدی اٹھ کر شروع کرنا ہے, روز غسل کرنا ہے, اور جب آپ گھر سے نکلیں وظیفہ وغیرہ پڑھیں, کچھ اللہ کا نام پڑھیں, درود شریف وغیرہ پڑھ لیا کریں, اللہ کا نام پڑھیں, عبادت کریں اللہ کی. اللہ سے مانگو یار, وہ تمہارے شارک کے قریب. جو تمہارا گمان ہوگا وہ تمہیں انعام کے طور پہ مل جائے گا, کیونکہ تمہاری اللہ سے محبت اور اس سے مانگنے کی طاقت اتنی سچی ہے, اس دعا میں اتنا اثر ہے, وہ آپ کے موٹیویشن کا ایک حصہ بن جاتا ہے. کیونکہ آپ اتنے پیار سے, اتنے فیتھ سے اپنے خدا سے مانگیں. وہی فیتھ آپ کا زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل میں ہونا چاہیے. اپنے بچے کو آپ اسکول لے جا رہے ہیں, اس کو کوئی اچھی سٹوری سنائیں, اس کو راستے میں اسپورٹس پر بات کریں, اس کو اسپورٹس کا شوقین بنائیں, اس کو کمپٹیٹیو بنائیں, اس کو نئی چیزوں سے متعارف کرائیں, اس کو نئی نالج سے متعارف کرائیں. یہ ساری چیزیں موٹیویشن کا حصہ ہیں. موٹیویشن کمز فرام انسائڈ آؤٹ. یو کین ناٹ انٹروڈیوس موٹیویشن فرام آؤٹ سائڈ ان فورسز. اٹ کمز فرام یور انر گٹس. وہ آپ کے گٹس میں سے ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے, وہ آپ کے دماغ پہ حاوی ہوتی ہے, وہ آپ کی روحانیت پر حاوی ہوتی ہے, اور آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ اتنی پازیٹیو انرجی کا حصہ ہوتے ہیں. ایوری تھنگ از ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ جیف کیلر نے جو بتایا, ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ آئے گا. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوگا انشاءاللہ نیگیٹو رزلٹ آئے گا. آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, آپ کی انرجی اس دن کی نیگیٹو ہے, کیونکہ آپ نے سارا وقت میل پریکٹس پہ خرچ کیا. میل پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ خراب سوچ, خراب عمل. کسی کے پیچھے بیٹھ کر آپ کوئی سازش کر رہے ہیں, خراب کا عمل, جس سے آپ کے دوست کو, آپ کے محلے دار کو, آپ کے رشتہ دار کو, اللہ کے بندے کو نقصان پہنچ جائے, آپ کے فیلو مین کو نقصان. یہ آپ کی نیگیٹو انرجی. پھر آفس کی پالیٹکس ہو گئی, اسکولوں کی ہو گئی, کاروباری لوگوں میں آپس میں جیلسی ہو گئی کہ بھائی اس کے کاغذ زیادہ ہیں, اس کے کم ہیں. اس نے کوئی ایسا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ بھئی یہ خراب پروڈکٹ بیچتا ہے, اس میں مکس ہے, یہ ملاوٹ کرتا ہے, جس طرح میڈیسن میں ہو رہا ہے, جس طرح دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے. یہ سب آپ کے نیگیٹو موٹیویشن کا حصہ ہے جو آپ ٹریگر کرتے ہیں اپنے خراب توانائی سے, اور لوگوں کی
اچھی زندگی میں شرر پھیلانے کی کوشش کریں، جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ خدا تعالیٰ نے بد امنی اور بے ایمانی کو کبھی پسند نہیں کیا۔ جو لوگ بد امن ہیں، بے ایمان ہیں اور جو نیگیٹو سوچتے ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا موٹیویشن صرف اور صرف شیطانیت پر مبنی ہے۔ جو کام کرے گا اس کا رزلٹ بھی آئے گا تو وہ انشاءاللہ نیگیٹو آئے گا، خراب آئے گا۔ تو آپ نے ایسی چیزوں سے بچنا ہے، ایکٹیو ہو جائیں، پازیٹیو رہیں، اور آپ کی ہر سوچ میں آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ اس پہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ نے غسل کر لیا، صبح جلدی اٹھ گئے، کام پہ چلے گئے، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی آپ سیلز مین ہیں، آج میں نے بیچنا ہے۔ آپ نے اس وقت تک صبح کی چائے نہیں پینی ہے، صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے، جب تک آپ پہلی سیل کلوز نہیں کرتے۔ آپ میں ہے ایسی ہمت، آپ میں ہے ایسا چیلنج۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے جو میں آپ تک ٹرانسمٹ کر رہا ہوں۔ آپ میں وہ طاقت ہونی چاہیے۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے اگر آپ نے نہیں کھایا تو قیامت تھوڑی آ جائے گی، لیکن آپ کی جو اسپرٹ بنے گی، آپ کا جو موٹیویشن بنے گا، اس چیزوں کو کھائے بغیر، اس چائے کے پیے بغیر، اور اس چھوٹی سوچ کے کہ اگر کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا، نہیں۔ آپ ایک بہترین لنچ کے حامل ہوں گے کیونکہ آپ کے جیب میں آ گئے پیسے، کیونکہ آپ نے فرسٹ سیل کلوز کر لی۔ Be challenging. The last message. Be challenging. Your motivation would be touching the sky. Anybody who struggles and challenge is already motivated, and that will always remain positive. Okay, struggle equals positive. Positive thinking equals positive. And this is all about attitude. Good luck to you. I hope this little lecture would give you certain orientation. It's just the introduction. We will talk more about it with more references. Thank you very much, Pakistan Zindabad. Be motivated. Remain motivated and comply with your results. Be goal oriented. Thank you, Pakistan.